السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ بھی اس وقت پریشان ہوں گے ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے حوالے سے، جہاں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ان میں ایک سوال یہ کہ ایران نے گلف ریاستوں پہ کیوں حملہ کیا۔ سوال تو ہے، لیکن یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ ایران نے کیوں حملہ کیا۔ اس سے زیادہ اہم سوال تو یہ بنتا ہے کہ ان گلف ریاستوں میں امریکہ کے اڈے کیوں قائم ہیں۔ اور آج ان ممالک کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس امریکہ بادر نے ان کی سلامتی کی گارنٹی دے رکھی تھی، وہ انہیں بچانے میں ناکام ہے۔ اور یہ فضائی حملے بھی اور جتنے بھی میزائل حملے ہو رہے یہ ان ریاستوں میں نہیں ہو رہے، یہ امریکی اڈوں پہ ہو رہے ہیں۔ تو امریکی اڈے جہاں جہاں قائم ہیں وہ ان ریاستوں کی ملکیت نہیں ہے، وہ تو امریکہ کی ملکیت ہے۔ تو زیادہ اہم تو پھر یہ ہوا نا کہ امریکہ کے اڈے مسلم دنیا میں، گلف کی ساری ریاستوں میں، ہر جگہ امریکی بیڑے موجود ہیں۔ تو ان کے گھروں سے اگر وہ اپنے آپ پہ حملہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کے گھروں سے جب ایران پہ حملے ہوں گے تو پلٹ کے جواب تو آئے گا۔ تو ہم نے کیوں غیر پہ تکیہ کیا؟ اور اب ایک اور خطرہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، اسرائیل ہمیشہ ایک مکار لومڑی کی طرح چالیں چلتا ہے، تو ابھی اسی آڑ میں یہ ممکن ہے کہ نام تو ایران کا لیا جائے اور حملہ ان گلف ریاستوں میں سے کسی بھی ریاست میں یا ایک سے زائد ریاستوں میں براہ راست حملے اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہوں، جیسا کہ کچھ شکوک کا اظہار ارامکو پہ ہونے والے حملے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، جو سعودی عرب کی آئل کمپنی پہ ہوا، جس کے حوالے سے ایران کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا۔ تو اس طرح کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان ممالک کو ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا اور ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ اور یقیناً ایران کے حملے امریکی مفادات کے خلاف ہیں، ان پڑوس کے مسلم ممالک کے خلاف نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں بہرحال سمجھنا ہوگا، اور خدا کرے کہ یہ جنگ کے بادل جلد چھٹ جائیں، کیونکہ یہ مسلم ریاستوں میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج افغانستان سے لے کر پاکستان، ایران، عراق، ترکیہ، عمان، کس کس کا نام لوں، ہر جگہ پہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ کاش ہمارے حکمران یہ وقت پہ یہ چیزیں سمجھ جائیں۔